اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لب کھول کے آزاد ہو تم۔ آج ہم جو اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ میرے دوست بھائی رانا مکھن جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ موجود ہیں۔ ان سے تبادلہ خیال کریں گے، ان پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ جنگ کی کیا سچویشن ہے اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ننکانہ کے مسائل ہیں اس پہ گفتگو کریں گے، اور جو سیوریج سسٹم، جو سیوریج ننکانہ میں سڑکوں پہ پڑ رہا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے رانا صاحب سے کہ یہ جو مٹیریل پڑ رہا ہے اور جو سیوریج سڑک پہ ڈل رہا ہے اس میں جو ہے کیا وہ مٹیریل ٹھیک ہے اور کیا پانی کا نکاس ٹھیک ہوگا، اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، اور تیسرا ان کی پارٹی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ان سے گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو جنگ کا سینیریو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کا جو نقشہ ہے اور سینیریو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ نہ وہ امریکہ وہ والا امریکہ رہے گا، نہ پاکستان وہ والا پاکستان رہے گا، نہ ایران وہ والا ایران رہے گا، نہ ہی عرب کنٹری جو ہے مسلم ممالک کی، نہ ہی وہ ملک ایسے بیہیو کریں گے، اور نہ ہی انڈیا وہ انڈیا رہے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کا سینیریو جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور جو خود کو سپر پاور سمجھتی تھی اسرائیل، نتن یاہو بے غیرت، جس نے پوری دنیا کے جو امت مسلمہ ہے اس کو اتنی زیادہ تکلیفیں دی ہیں اور اتنا ظلم ڈھایا ہے، اور ساتھ امریکہ ڈبو جو ہے وہ اس کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے پوری دنیا کا سینیریو چینج کر دیا گیا ہے۔ ایران کی قوم نے بہت زیادہ شہادتیں دی ہیں، اور یہ شہادتیں ہی کسی بھی ملک کی عوام کو قوم بناتا ہے۔ آج ایران ایک قوم بن چکا ہے، شہادتیں دے کر ہی، قربانیاں دے کر ہی ملک جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان کا جو اس میں عمل دخل ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک پہ ایک بہت بڑا اثر رکھتا ہے اور پاکستان کی بات سنی جاتی ہے۔ انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کی عوام چیخ رہی ہے، اس کا میڈیا چیخ رہا ہے کہ دیکھو پاکستان ہم سے چھوٹا ملک تھا اور آج پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی آوازیں سن رہے ہیں، ان کی اسمبلیوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان انڈیا سے بہت آگے نکل گیا ہے، کہ پاکستان جس کو دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، یہ لوگ انڈیا کے لوگ، انڈیا کی جو ان کی میڈیا والے لوگ تھے، وہ پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے تھے۔ آج وہی پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور یہ تعریفیں سن کر کانوں کو سکون ملتا ہے اور دل کو ایک راحت مل رہی ہے۔ پاکستان اس وقت زبردست قسم کا کھیل رہا ہے۔ رانا صاحب آپ یہ بتائیں، کیا اب پاکستان اس جنگ میں کہاں پہ کھڑا ہے؟ پاکستان کی واضح پوزیشن ہے جی، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان ایک بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کا بہترین کردار ہے، ثالثی بڑا عام کردار نہیں ہے۔ پاکستان بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان اس پورے خطے کو آگے لے کے جائے گا۔ پاکستان پہ ذمہ داری پورے خطے کی ہے، نہ کہ ایک ملک کی ہے، پورے خطے کی ذمہ داری پاکستان پہ ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کنگ میکر بنا ہوا ہے؟ انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر جنگ طوالت پکڑتی ہے، لمبی جاتی ہے، تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ نہیں، جنگ طوالت نہیں پکڑے گی، ابھی نہیں پکڑے گی، یہ انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن بعد میں پاکستان تو اسلامی ممالک کا انشاءاللہ سربراہ بنے گا۔ اس وقت آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر جو ہے وہ جو آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہا؟ اور ابھی تازہ بیان ٹرمپ کا وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے اور آبنائے ہرمز جانیں
اور دنیا جانے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اصل ٹرمپ کو یہ ہے کہ مجھے اس کو تیل کی اس نے وینزویلا پہ قبضہ کر لیا ہے. اس کو یہ ہے کہ میں نے تیل ادھر سے نکال لینا ہے. تیل کے اس کے پاس اپنے بھی ذخائر ہیں، لیکن اس لیے اس نے کہا ہے کہ یہ ادھر جنگ ان کے گڑے میں ڈال دیں. لیکن انشاءاللہ جنگ نہیں ہوگی، ان کا بیٹھ کے حل ہو جائے گا. امریکہ بیچ میں سے نکل جائے تو اچھی بات ہے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے اتحادی تھے امریکہ کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے، ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سب جو اپنے اتحادیوں کے بارے میں ایسی لینگویج یوز کر رہا ہے جو کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ بندہ کسی اپنے ملازم کے ساتھ یہ لینگویج بھی نہیں استعمال کرتا. جیسے ہی ابھی اس نے جو ہے وہ سعودی شہزادے کے بارے میں لینگویج استعمال کی ہے، انتہائی گھٹیا لینگویج استعمال کی ہے. اب جو یہ لینگویج استعمال کر رہا ہے، اسی طرح اس نے جاپان کے خلاف لینگویج استعمال کی ہے، اسی طرح پاکستان کے خلاف وہ اس طرح کے الفاظ یوز کر رہا ہے. کم و بیش تھوڑا سا اس میں یہ الفاظ کا چناؤ میں، لیکن جو سعودیہ کے بارے میں، شہزادے کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کریں، یہ نامناسب. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ آپس میں لڑانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے؟ دیکھیں جی، یہ سازش تو ان کی شروع سے ہی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے. لیکن امریکہ، ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے، وہ باوڑا ہو گیا ہے. اس کو یہ توقعات نہیں تھی. وہ اس کے آگے پہلے کسی نے سر پھیرا ہی نہیں. کبھی کہیں جا کے قبضہ کر لیتا تھا، کہیں جا کے اس نے بم مارنے، تباہی کر دینی، قبضہ کر لینا. اب وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو، کئی ملکوں نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں. اس کے سارا، یعنی کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اس کا کام تو یہی ہے، بس قبضے کرنا اور تیل لینا اور ملکوں کو اپنی رانا صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں تو ٹرمپ جو ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ ٹرمپ نے، وہ ایک سیاستدان نہیں تھا، وہ ایک بزنس مین تھا. جب اس نے آج سے 40 سال پہلے اس کا بیان پڑھ کے دیکھ لیں ٹائمز آف امریکہ میں، یا CNN کی رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں اس کا یہ ذہن تھا کہ تیل پہ جو ہے وہ قبضہ کیا جائے. تیل پہ اصل میں اس کی بھوک جو ہے وہ تیل کی ہے، جی، کہ وہ تیل میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس کے پاس وافر تیل ہے، لیکن پوری دنیا وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے. آپ نے ہرمز میں بھی نہ صرف تیل جائے بلکہ پوری دنیا کی تجارت جو ہے 20% سے زیادہ جو تجارت وہاں سے لین دین ہوتا ہے اور ادھر سے گزرتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ ایک سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک بادشاہ قسم کا بندہ ہے؟ اصل وہ بادشاہی اس کی چلتی رہی ہے نا جی. یہ پہلی دفعہ ریٹیلیٹ ہوا ہے نا سامنے، آگے اس کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عمران نے اپنا ایران کے سامنے ڈٹ گیا. ناظرین، پہلے ایسا ملتے ہوا ہیں ہی ایک نہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے.